جب مسلمان آپس میں بڑھ جائیں گے، آپس میں اختلاف کریں گے، ذات پات میں بڑھ جائیں گے، فرقوں میں بڑھ جائیں گے اور مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا تو مسلمان کم ہمت ہو جائیں گے۔ آج کم از کم بھی 54 سے 55 ممالک ہیں مسلمانوں، اور مسلمانوں کے پاس طاقت بھی ہے، مسلمان ممالک نیوکلیئر پاور بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ذخیرہ عطا فرمایا ہے۔ عرب چلے جائیے کہ آئل ہماری سرزمینوں سے نکل رہا ہے، یہ عرب، یہ دبئی چلے جائیے تو وہاں کے شیخوں کی عیاشیوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنا مال و دولت مسلمانوں کو عطا فرمایا، لیکن پوری دنیا میں چپڑے لگتی ہیں تو مسلمانوں کو لگتی ہیں، ظلم ہوتا ہے تو مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ فلسطین ہو، کشمیر ہو، چچینیا ہو، بوسینیا ہو، روہنگیا ہو، ہر جگہ مسلمان پیٹے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد میڈیا کی ایسی وار ہے کہ سب سے زیادہ مارا بھی ہمیں جاتا ہے، اور میڈیا کے تحت دہشت گرد بھی ہمیں کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ قوم ہے نا کہ جو مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم بھی ہم پر ہوتا ہے اور ظالم بھی ہم کہلاتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر ٹیررسٹ یا دنیا کے اندر دہشت گرد کے حوالے سے ایک عام آدمی جو جانتا ہے وہ کیا جانتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ مسلمان دہشت گرد، داڑھی والے دہشت گرد ہیں، دیندار لوگ دہشت گرد ہیں، تو مارا بھی ہمیں جاتا ہے اور الزام بھی ہمارے سروں پر عائد ہے۔ کیوں ہے اس کی وجہ؟ اتنے ممالک ہونے کے باوجود، نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود، طاقت میں ہونے کے باوجود، اتحاد کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم بکھرے ہوئے ہیں اور ہم اپنی اپنی جگہ پر کمزور ہیں۔ کافر اختلاف ہونے کے باوجود اپنے معاملے پر ملا ہوا اتحاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں تم دیکھو گے، ثانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ 10ویں سپارے کا دوسرا رکوع ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر 45 ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اذا لقیتم فئتا، جب تم لڑائی میں کسی اور گروہ کے سامنے آؤ، یعنی اپنے دشمن کے سامنے آؤ، تو اللہ کہتا ہے فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیراً، اور ڈٹ جانے کے علاوہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے پہلے جو آپ نے 10ویں سپارے کا پہلا رکوع سنا ہے اور سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے کس طریقے سے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی اور کیسے ان کی مدد فرمائی۔ اب اسلام کا جو پہلا غزوہ ہے جو کہ 2 ہجری میں ہوا ہے، غزوہ بدر، وہ اسلام کا غزوہ بدر یہ اب بتا رہا ہے کہ اب تمہارا جنگی محاذ شروع ہو چکے ہیں۔ غزوہ احد ہونی ہے، آگے غزوہ حنین ہونی ہے، غزوہ خندق ہونی ہے، تو اب مسلمانوں کو بیان کیا جا رہا ہے پہلے غزوے کے بعد کہ ایمان والوں تمہیں لڑنا کس طریقے سے ہے۔ فثبتوا، ایک تو ثابت قدم رہنا ہے، واذکروا اللہ کثیراً، لیکن کبھی بھی لڑائی میں اپنی طاقت پر، اپنے اسلحے پر غرور نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے اسلحوں کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ذکر سے مراد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالی ہمیں کافر پر غلبہ نصیب فرما، ہمیں دشمن پر غلبہ نصیب فرما۔ پھر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ یہ معاملہ بدر میں اللہ ان کو سمجھا رہا ہے، اور بعد میں احد میں ذرا سا کچھ لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ اور اختلاف کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں، اللہ آپ کو جانا نصیب فرمائے، میدان احد میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر حضور نے 40 تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور کہا جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو، لیکن جب تک میں تمہیں نہ کہوں اس پہاڑی سے تمہیں نیچے نہیں اترنا۔ لیکن جب مسلمان پہلے ہی وار کے اندر جنگ جیت گئے اور اللہ رب العزت نے انہیں فتح و نصرت عطا فرما دی، تو اب وہ 40 تیر اندازوں کے درمیان اختلاف یہ واقع ہوا۔ کچھ کہنے لگے کہ حضور نے ہمیں جب تک یہ بات کہی تھی کہ جب تک جنگ کا رزلٹ نہ آ جائے، اب رزلٹ آ چکا ہے، ہم جیت چکے ہیں تو ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے۔
کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں اترنا نہیں چاہیے، حضور نے فرمایا تھا چاہے جیتے یا کچھ بھی ہو اس پہاڑی سے نہیں اترنا۔ تو جب وہاں اختلاف واقع ہوا تو پھر مسلمانوں کو ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بالکل اس سے ٹھیک 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر رہا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، یعنی رسول جو تمہیں حکم دے دیں بس اسے ماننا ہے۔ رسول کہہ دیں یہاں کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہونا ہے، یہاں سے جانا ہے تو یہاں سے جانا ہے، یہاں سے حملہ کرنا ہے یہاں سے حملہ کرنا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ اس سے ہوگا کہ اگر تم نے آپس میں اختلاف کیا فَتَفْشَلُوا، تو تمہاری ہمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور تم ہمت ہار جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اللہ تمہاری ہوا کو لے جائے گا، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، تو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر یہ آیت آئی تو غزوہ بدر کے موقع پر ہے، خاص جنگی حالات میں، لیکن اس کا معنی جنرلائز ہے، اس کا معنی عام ہے۔ معنی کیا ہے کہ مسلمان جب تک اسلام کے پرچے تلے ایک رہیں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے، جب تک طاقت میں رہیں گے۔ جب مسلمان آپس میں بڑھ جائیں گے، آپس میں اختلاف کریں گے، ذات پات میں بڑھ جائیں گے، فرقوں میں بڑھ جائیں گے، اور مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا تو مسلمان کم ہمت ہو جائیں گے۔ آج کم از کم بھی 54 سے 55 ممالک ہیں مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کے پاس طاقت بھی ہے، مسلمان ممالک نیوکلیئر پاور بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ذخیرہ عطا فرمایا ہے۔ عرب چلے جائیے کہ آئل ہماری سرزمینوں سے نکل رہا ہے، یہ عرب، یہ دبئی چلے جائیے تو وہاں کے شیخوں کی عیاشیوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنا مال و دولت مسلمانوں کو عطا فرمایا، لیکن پوری دنیا میں چپیڑیں لگتی ہیں تو مسلمانوں کو لگتی ہیں، ظلم ہوتا ہے تو مسلمانوں پر ہوتا ہے، فلسطین ہو، کشمیر ہو، چچینیا ہو، بوسینیا ہو، روہنگیا ہو، ہر جگہ مسلمان پیٹے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد میڈیا کی ایسی وار ہے کہ سب سے زیادہ مارا بھی ہمیں جاتا ہے، اور میڈیا کے تحت دہشت گرد بھی ہمیں کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ قوم ہے نا کہ جو مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم بھی ہم پر ہوتا ہے اور ظالم بھی ہم کہلاتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر ٹیررسٹ یا دنیا کے اندر دہشت گرد کے حوالے سے ایک عام آدمی جو جانتا ہے وہ کیا جانتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ مسلمان دہشت گرد، داڑھی والے دہشت گرد ہیں، دیندار لوگ دہشت گرد ہیں۔ تو مارا بھی ہمیں جاتا ہے اور الزام بھی ہمارے سروں پر عائد ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ اتنے ممالک ہونے کے باوجود، نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود، طاقت میں ہونے کے باوجود، اتحاد کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم بکھرے ہوئے ہیں اور ہم اپنی اپنی جگہ پر کمزور ہیں۔ کافر اختلاف ہونے کے باوجود اپنے معاملے پر ملا ہوا اتحاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں تم دیکھو گے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کافر اتحاد کر لیں گے، اور مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جس طریقے سے کوئی آدمی کھانے کے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتا ہے۔ یہ سارے کافر ایک یونٹی بنا کر مسلمانوں کے خلاف چڑھ دوڑیں گے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ آپس کے اندر اختلافات کو ختم کریں، کم از کم اس سرزمین پر۔ امریکہ کے سرزمین پر آلریڈی ہم مائنورٹی کے اندر ہیں، اب اس سرزمین پر بھی ہم نے جو ہے آپس میں ذات پات کا فرق رکھنا ہے، فرقوں کا فرق رکھنا ہے۔ اگر آپس میں کوئی ڈفرینس آف اپینین ہے بھی، لیکن اسلام کے نام پر ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، دین کے نام پر ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، تاکہ ہر ملک کے اندر مسلمانوں کے رائٹس کی جب بھی بات آئے تو ہم اپنے ایک یونٹی کے ساتھ اپنا ایک انفلوئنس کریٹ کر سکیں۔ جب ہم بکھرے ہوئے ہوں گے، میں اس کو نہیں مانتا، وہ مجھے نہیں مانتا، میں اس مسجد کو نہیں مانتا، وہ میری مسجد کو نہیں مانتا، جب ہم اس نظریات کے ساتھ چلیں گے تو ہم مسلمانوں کے رائٹس کی بات کافر کے آگے کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح کے محاذ پر ایک ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اسلام کے پرچم تلے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تلے ہمیں جمع ہونا چاہیے، ورنہ قرآن نے کہا ولا تنازعوا، اور اگر تم اختلاف نہ کرو اور نہ کرنا اختلاف، فتفشلوا، تو اگر تم نے اختلاف کیا تو کیا ہوگا کہ تم جو ہے وہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تم میں بزدلی پیدا ہو جائے گی، لڑنے کی طاقت نہیں بچے گی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ وتذهب ريحكم سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے ایک طاقت دی ہے۔ دیکھیں انسان مضبوط جو ہے وہ تلواروں سے نہیں ہوتا، اسلحے سے نہیں ہوتا،
انسان اصل میں مضبوط ہوتا ہے اپنی نفسیات سے، اپنے دل سے۔ دل میں طاقت ہے، جرت ہے لڑنے کی، تو آدمی پھر دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اقبال نے کہا نا کہ جب اللہ نے مسلمانوں کو طاقت عطا فرمائی تھی اور مسلمانوں کو ایمان کا جذبہ تھا، تو اللہ رب العزت نے وہ فتح و نصرت مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ جہاں جہاں مسلمان قدم رکھتے تھے اللہ تعالیٰ فتح و نصرت و کامیابی مسلمانوں کو عطا فرماتا تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ولا تنازعوا، اختلاف نہ کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تو تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ ہوا کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری باد سبا سے مدد کی گئی ہے، اور قوم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم عاد، ان کی جو ہے وہ باد ربود کے ساتھ ان پر عذاب بھیجا گیا۔ دو ہوائیں ہیں، ایک مشرق سے چلتی ہے اور ایک مغرب سے چلتی ہے۔ تو مشرق سے جو ہوا چلتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ہوا کے ذریعے اللہ نے میری مدد فرمائی۔ وہ ہوا کیا؟ آگے آپ قرآن میں پڑھیں گے، جب غزوہ خندق ہوا تو خندق کھود دی گئی اور مسلمان ادھر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور کافر اس طرف پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، لیکن کافر جا نہیں رہے تھے۔ خندق بیچ میں تھی لیکن چاہتے تھے خندق کو پار کر کے مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے ریحًا صرصراً، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈی راتوں میں سرد ہوا بھیجی، جس نے کفار کے خیموں کو اڑا دیا، ان کے چولہوں کو، ان کی آگوں کو بجھا دیا، اور پورا لشکر ان کا تتر بتر کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے دل پہ ہیبت طاری ہوئی، خوف طاری ہوا، اور وہ پھر واپس جو ہے مکے کی طرف بھاگے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم عاد، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان پر جو ہے عذاب ہم نے بھی آندھی کا بھیجا، ہوا کا ہی بھیجا، لیکن وہ ہوا کون سی تھی؟ وہ ہوائے ربود تھی کہ جو مغرب سے جانب چلنے والی تھی، اور وہ ہوا آئی تو انہوں نے ان کے پرخ سے اڑا دیے، اور وہ بڑے بڑے محلوں میں رکھ کر فخر کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کیا۔ تو وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہوا کو لے جائے گا، وَاصْبِرُوا، تو ثابت قدم رہو، مشکلات پر ہمت نہ ہارو، ڈٹ جاؤ، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، بطراً، غرور کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، وریاء الناس، اور لوگوں کو اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہوئے، دکھاتے ہوئے۔ اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے قریش مکہ کی بات، کہ جب یہ بدر کے لیے آنے لگے تو انہوں نے بہت سارا مال و دولت اپنے ساتھ لے، اور بڑے گھمنڈ سے، غرور سے، تکبر سے اتراتے ہوئے نکلے کہ آج تو ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، آج ہم جو ہے مسلمانوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے۔ اور لوگوں کو دکھاوا کرنے لگے کہ ان کے پاس یہ اسلحہ ہے، ان کے پاس اتنی دولت ہے۔ یہاں تک کہ ابو سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے، میں نے کل کہا تھا آپ کو کہ بدر سے آتے ہوئے انہوں نے دوسرے راستے کو اختیار کیا اور قافلے کو مسلمان نہیں پا سکے، تو انہوں نے خط لکھا اور کہا قریش مکہ کے قافلہ محفوظ ہے، اور اب مجھے قافلے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، میں کافی آگے آ چکا ہوں، مکے پہنچنے والا ہوں، تو اب جنگ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ جب یہ خط ابو جہل، عتبہ، شیبہ کو پہنچا، انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ کی تیاری ہو چکی ہے، ماحول پورا بن چکا ہے، اب ہم نکل چکے ہیں، تو ہم اب واپس پیچھے نہیں پلٹیں گے یہاں تک کہ مسلمانوں کا جڑ سے خاتمہ نہ کر دیں۔ اس غرور تکبر کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اتراتے ہوئے اور گھمنڈ کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی بھی مسلمان کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ کا شکر کرے، اللہ نے عزت دی ہے، اللہ کا شکر کرے، کیونکہ جو گھمنڈ کرنے والے ہوتے ہیں، تکبر کرنے والے ہوتے ہیں اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اللہ تعالیٰ ان کو سخت ناپسند کرتا۔ فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ گھمنڈ کرنے والے کون ہیں؟ یہ اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی اللہ کی قدرت سے کوئی بھی چیز ان کی باہر نہیں ہے۔
اللہ جانتا ہے اسلحہ کتنا ہے، اللہ جانتا ہے تلواریں کتنی ہیں، اللہ جانتا ہے لوگ کتنے ہیں، اللہ جانتا ہے ان میں طاقت کتنی ہے، اللہ جانتا ہے ان کی پلاننگ کیا ہے، سب اللہ کے علم میں۔ واللہ بما یعملون محیط۔ پھر اللہ بیان کرتا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو۔ کیا کیا کہ جب یہ مکے سے نکلے بدر کے جنگ کو لڑنے کے لیے قریش مکہ، تو شیطان نے ان کی تعداد ان کو بہت زیادہ دکھائی، ان کے اسلحے ان کی دماغ کے اندر فطور ڈال دیا شیطان نے کہ بھئی تمہارے پاس تو اتنے بڑے بڑے جوان لڑنے والے موجود ہیں اور تمہارے پاس تو یہ اسلحہ موجود ہے، تم کیسے ہار سکتے ہو؟ تو شیطان نے ان کی اپنی چیزوں کو ان کی نگاہوں میں پہلے کیا مزین۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وقالا، اور شیطان نے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، اور کوئی بھی شخص آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ وقالا لا غالب لکم اليوم من الناس۔ اب یہ شیطان کی بات یہاں اس لیے بیان کی جا رہی ہے، مفسرین نے کہا کہ زیادہ تر گمان یہ ہے، اور حافظ ابن جریر نے بھی تفسیر جریر میں لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کسی انسان کی شکل میں آیا اور ان کو تھپکی دینے لگا۔ وقال لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ آج کے دن تو کوئی بھی تم پر جو ہے غلبہ نہیں پا سکتا، تمہاری جیت تو مطلب یہ کہ کنفرم ہے۔ وانی جار لکم، اور میں تمہیں پناہ دینے والا ہوں، میں تمہیں پناہ دوں گا، میں تمہارا سپورٹر بن کے کھڑا ہوں۔ شیطان نے ان کو کہا فلما تراءت الفئتان، اب یہ شیطان کے بہکانے پر، شیطان کے کہنے پر، شیطان کے بڑھاوا دینے پر، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلط آدمی کو بھی پش کرتے ہیں کہ تو چل بھائی لڑ، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ شریر آدمی آلریڈی ہوتا ہے، اس کو پیچھے سے پش اپ ملتی ہے اور وہ جا کے بھڑ جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کو پیچھے سے پش اپ کیا ہوتا ہے، جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ لوگ سب بھاگ جاتے ہیں، تو وہ ویسے ذلیل ہوتا ہے اور زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو شیطان صفت کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی شریر آدمی کو پش اپ کرتے ہیں اس کو شر پھیلانے کے لیے۔ شیطان نے کیا کیا، یہ کیا کہ وقال لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، کہ میں تمہیں پناہ دینے والا ہوں اور آج کے دن تو کوئی بھی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا لوگوں میں سے۔ فلما تراءت الفئتان، اللہ کہتا ہے جب یہ دونوں لشکر، مسلمانوں کا لشکر اور کافروں کا لشکر، فئتان کا معنی دونوں لشکر، فلما تراءت الفئتان، جب ان دونوں لشکروں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی ایک دوسرے کے سامنے آئے، نکس علی عقیبیہ، تو شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگا۔ ایڑیوں کے بل سے مراد کیا ہے، واپس فوراً بھاگا۔ نکس علی عقیبیہ وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، بیزار ہوں، میں تم سے اعلان برات کرتا ہوں۔ انی ارا ما لا ترون، اب جو لوگ انسان کی شکل میں وہ آیا تھا تو جو سرداران اس کو دیکھ رہے تھے وہ سرداران کہنے لگے کہ تو ہمیں پہلے ہمارا حمایتی بنا ہوا تھا، کہتا تھا کہ میں ساتھ دوں گا، اور اب عین جنگ کے موقع پر تو ہمیں چھوڑ کے بھاگتا۔ تو شیطان کہنے لگا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، میں وہ دیکھتا ہوں ما لا ترون جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، اور بے اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے۔ یہاں اس آیت میں ایک نقطہ دیکھیے کہ شیطان نار سے بنا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو پتہ چلا شیطان کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ شیطان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب شیطان وہ دیکھے جو ایک عام انسان نہ دیکھ سکے، تو سوچو رحمان کے بندے جو اولیاء ہیں، جو اصفیاء ہیں، جو انبیاء ہیں، اللہ نے ان کی نگاہوں کو کیا وسعت عطا فرمائی ہوگی کہ وہ دیکھتے ہوں گے تو کہاں تک دیکھتے ہوں گے۔ ایک دو اسکالرز نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے حضور کی نگاہوں میں وہ بصیرت دی ہے۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ممبر لگایا احد کے میدان میں، صحابہ کرام موجود تھے، حضور نے کہا واللہ انی لانظر حوضی الان، خدا کی قسم میں کھڑا تو یہاں مدینے میں میدان احد میں ہوں، لیکن میں یہاں کھڑا کھڑا اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی نگاہوں کو وہ وسعت عطا فرمائی ہے۔
تو شیطان تو دیکھے وہ چیز جو عام انسان نہ دیکھ سکیں، فرشتوں کو دیکھے۔ تو اب یہ سوچئے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو کیا بصیرت عطا فرمائی ہوگی، اپنے محبوبوں کو کیا بصیرت عطا فرمائی ہوگی۔ جب اللہ نے اپنے دشمن کو یہ بصیرت دی ہے تو اللہ نے اپنے دوستوں کو کیا بصیرت عطا فرمائی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اذ یقول المنافقون، اب یہ 30 رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اس کی چند آیات ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اختتام کرتے ہیں آج کے درس کا۔ اب یہاں تو معاملہ یہ کہ یہ جنگ کی پوری بات بیان کر دی کہ شیطان چھوڑ کر بھاگ گیا، اور میں نے کل آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی جو بالکل لاسٹ آیت تھی 10ویں سپارے کے پہلے رکوع کی آخری آیت، کہ جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کیا ہوا تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کی نظر میں کافروں کو کم دکھایا، اور کافروں کی نظر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو کم دکھایا۔ اور ابن مسعود کی کل میں نے روایت پڑھی تھی، ابن مسعود کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہ 1000 کافر اتنے کم نظر آئے کہ میں نے اپنے برابر والے سے کہا کہ یار یہ سامنے 70 لوگ کھڑے شاید، تو میرے برابر والے نے کہا نہیں 70 نہیں 100 ہیں، اور حالانکہ تھے کتنے، وہ 1000 تھے۔ اور اللہ نے مسلمانوں کی نگاہ میں ان کو کم دکھایا اور کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کو کم دکھایا۔ کہ ابو جہل کا قول ملتا ہے کہ ابو جہل جب لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہوا اور جب اس نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگا یار ہم اتنے زیادہ ہیں، ان سے کیا لڑیں گے، تو اتنے سے ہم ان کو رسیوں سے باندھ دیں گے۔ تو ابتدا میں اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے ایک دوسرے کی تعداد کم دکھائی تاکہ کوئی بھی میدان چھوڑ کر نہ بھاگے۔ ایک دفعہ جنگ شروع ہو تب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا اور ان کافروں کے پرخ چوڑائے گا۔ لیکن جب یہ جنگ ہو رہی تھی 313 مسلمان تھے، 1000 کے قریب کافر تھے، 8 گھوڑے مسلمانوں کے پاس تھے، چند تلواریں مسلمانوں کے پاس تھی، اور مسلمان قریش مکہ سے بھیڑنے چلے تھے، لڑنے چلے تھے۔ تو جو منافقین تھے بنو قریظہ کے، اوس و خزرج کے، اوس و خزرج دو قبائل تھے مدینہ شریف میں، ان کے اندر جو ہے وہ چند منافقین بھی تھے۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ وہاں 1000 بندے ہیں یا 313 ہیں، ڈبل والا فیگر بھی نہیں ہے تو ٹرپل والا فیگر ہو گیا، تو اذ یقول المنافقون، اور جب منافقوں نے کہا والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دل میں بیماری تھی، جن کے دل میں حسد تھا، وہ کیا کہنے لگے غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا۔ غرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غرہ کا معنی ہوتا ہے دھوکہ۔ کاروبار 2 طرح کا حرام ہوتا ہے، آپ لوگوں نے سود ہی سنا ہوگا، ایک عام آدمی نے سود ہی سنا ہوتا ہے۔ 2 چیزیں جو ہیں وہ کاروبار کو حرام کرتی ہیں، ایک چیز حرام کرتی ہے سود، اور ایک چیز کہلاتی ہے غرر۔ جس چیز میں غرر پایا جاتا ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ اس وقت جو بہت سی اسٹاک کمپنیز ہیں، بہت سے لوگ جو یہ کرپٹو ورلڈ ہے، تو جو علماء بہت سے علماء اس کو جائز کہتے ہیں، چند علماء جو کرپٹو انڈسٹری کو یا اسٹاک کے اندر یہ جو ڈے ٹریڈنگ وغیرہ جو ہو رہی ہیں ان کو جو ناجائز کہتے ہیں، ان کے ناجائز کہنے کی جو ریزن ہے، وجہ ہے، وہ کہتے ہیں اس میں غرر ہے۔ غرر کیا ہے کہ دھوکہ پوشیدہ بعض اوقات صورتوں میں انسان بعض اوقات گریڈی ہو جاتا ہے، اور جو پیچھے بیک اینڈ پہ کمپنی ہوتی ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم کیا کرتی ہے، غرر کر دیتی ہے، دکھاتی کچھ ہے، بیچتی کچھ ہے، کرتی کچھ ہے۔ جس طریقے سے ابھی ڈوج کوائن کا ایک معاملہ ابھی کچھ عرصے پہلے اٹھا تھا، ہر دیسی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ چھکے مارنے کے چکر میں تھا، لیکن لوگوں نے پھر دیکھا کہ وہ ڈوج کوائن کا ایک پیک بنایا، کچھ انویسٹرز نے اس کے اندر، ایک مشہور کمپنی کا جو ہے وہ بانی بھی موجود تھا، اس میں ایک ہائپ کریٹ کی گئی، غریبوں کے پیسے اس میں لگوائے گئے، جو ملٹائی بلینئرز لوگ تھے انہوں نے پیسے اپنے نکال کے کما لیے، اور دوسرے جو ہے وہ سوچے کہ بھائی $2 پہ جائے گا اور $3 پہ جائے گا اور $500,000 بن جائیں گے اور ملین بن جائیں گے، اور سارا کام اتار دیا۔ اور اس کے بیک اینڈ پہ نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی اور نہ کوئی، آپ دیکھتے ہیں کہ نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی فزیکل ایسٹ تھا، اور صرف ایک جو ہے وہ ہائپ کریٹ کی گئی کچھ لوگوں کے درمیان، اور ایک نیوز کے اندر وہ زیادہ چلنے لگا، اور جیسے نیوز آنے لگی تو پرائز بڑھنے لگے۔ تو میں ابھی اس بات پر بات نہیں کر رہا کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز، میں سمجھا رہا ہوں کہ غرہ کا جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، تو غرہ کا معنی ہوتا ہے دھوکہ۔ تو ہر وہ کام جس میں چیزوں میں کلیئرٹی نہ ہو، جس میں آپ کو لگے کہ یار دھوکے کا عنصر کافی زیادہ پایا جا رہا ہے، تو وہ کاروبار کرنا بھی جائز نہیں ہوتا جس میں غرر ہو۔ تو یہ جملہ یاد رکھ لیجئے، سود کی وجہ سے کام حرام ہوتا ہے، اور دوسرا کس کی وجہ سے حرام ہوتا ہے؟ غرر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے ذہن میں ہو یار دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بائی چانس اگر چھکا لگ گیا تو اس کا مقصد یہ کاروبار نہیں ہے۔ بھائی چھکا لگ گیا تو ملینئر بن گئے، اور جو ہے وہ نہیں لگا چھکا تو روڈ پہ آ گئے۔
تو یہ کیا ہے، اس کام میں کیا ہوگا، غرر ہو گیا۔ تو غرر ہونے کی وجہ سے وہ کام جس کے اندر غرر کے خدشات ہوتے ہیں، جس میں غرر پایا جا رہا ہوتا ہے، وہ کام بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو دو چیزیں کاروبار کو حرام کرتی ہیں، ایک تو غرر حرام کرتا ہے، دوسرا سود حرام کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب منافقوں نے کہا، اور ان کے دل میں، جن کے دل میں مرض تھا، کہا غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا۔ کیا دھوکے میں ڈالا؟ ان کو جنت دکھا دی گئی، ان کو فتح و نصرت دکھا دی گئی، ان کو آخرت دکھا دی گئی، لیکن لاجیکلی یہ بات کہ 313 ایک طرف ہوں، 1000 ایک طرف ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ جیتیں گے؟ تو منافقین مسلمانوں کے لیے جو بدر میں جا رہے تھے، ان کے لیے مدینے میں بیٹھ کر اس طرح کے جملے کس رہے تھے کہ یہ پاگل لوگ ہیں، معاذ اللہ، یہ بے وقوف ہیں کہ 313 ہو کر ان سے لڑیں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو بھروسہ کرے اللہ پر۔ بھروسہ نہ تلواروں پہ کرنا ہے، نہ طاقت پہ کرنا ہے، نہ پیسے پہ کرنا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو توکل کرے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا۔ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، تو جب اللہ غالب ہے تو اپنے بندوں کو جس پر چاہے غلبہ دے دے۔ حکیم ہے، حکمت والا، اللہ جانتا ہے کہ 313 کو 1000 سے لڑوانے میں اس کی حکمت کیا ہے، وہ کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا، تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اے حبیب اگر آپ دیکھتے، کیا دیکھتے؟ اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، کہ جب فرشتوں نے، ملائکہ نے روح قبض کی کافروں کی۔ یہ تو عذاب جو مسلمانوں نے ان کو مارا ہے وہ تو الگ ہے، مسلمانوں سے ان کی پٹائی ہوئی ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، جب ملائکہ نے ان فرشتوں کی روح کو قبض کیا ہے، تو فرمایا کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، تو جب یہ کافروں کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، یضربون تو وہ مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر بھی، وادبارہم اور ان کی پیٹھ پر بھی، یعنی جو فرشتے روح قبض کرنے والے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہنٹر ہوتے ہیں، غز ہوتے ہیں، اور وہ غز سے کافر کے چہروں پر بھی پٹائی لگاتے ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے بھی پٹائی لگاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں وذوقوا عذاب الحریق، تو چکھو عذاب الحریق، جہنم کا عذاب۔ یہ کس لیے عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس سبب سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا اور آگے اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے ظلام۔ ظلام کا معنی ظلم کرنے والا، اللہ ظالم نہیں ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ ناحق سزا دیتا نہیں ہے۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ اپنی حجت تمام کرتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، کتابیں نازل فرماتا ہے، انبیاء کے ذریعے دعوت دلواتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے دلائل کو دیکھنے کے بعد کوئی ایمان نہیں لاتا اور اپنے ہاتھوں سے وہ برائیاں کرتا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہ جو سزائیں ان کو دنیا میں ملی، اور موت کے وقت بھی جو فرشتے ان کی پٹائی لگائیں گے اور ان کو عذاب دیں گے، یہ سب کا سب کیوں ہے؟ ان کے اعمال کے سبب۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال، اللہ کہتا ان کا حال کن کی طرح ہے؟ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا حال تو فرعونیوں کی طرح ہے، آل فرعون کی طرح، ان کافروں کا حال، یہ جو بدر میں مارے گئے ہیں حبیب، کدأب آل فرعون، ان کا حال تو فرعونیوں کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے والے لوگوں کی طرح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کون ہیں؟ شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ ساری جو قومیں جن پر اللہ نے عذاب بھیجا ہے، اور سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، 8ویں سپارے کے لاسٹ کوارٹر میں انڈیویجولی بیسس پر ہم تمام کے بارے میں گفتگو کر کے آئے ہیں 8ویں سپارے کے اندر۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کافروں کا حال بھی، یہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں، ان کا حال بھی ان آل فرعون کی طرح ہے یا ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے۔ وہ پہلے لوگ کیسے تھے؟ کفروا بآیات اللہ، کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا سختی کے ساتھ، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے، طاقتور ہے، شدید العقاب، اور بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔
تو جس طرح آج بدر میں ہم نے ان کافروں کو پکڑا ہے، اس سے پہلے بھی جس جس قوم نے ہمارے نبی کو جھٹلایا ہے ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اب یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اس پر بڑی توجہ دیجیے گا اور اپنے حال پر ہم غور کریں۔ مسلمانوں کی جو اس وقت زبوں حالی ہے، زبوں حالی اردو زبان میں کہتے ہیں تباہی کو، جو مسلمانوں کی اس وقت زبوں حالی ہے، جو تباہی ہے، ہر جگہ ذلیل و ہر جگہ خوار ہم ہو رہے ہیں مسلمان، اس کی ریزن کیا ہے؟ اب سنیے آیت کو۔ یہ آیت تو نازل ہو رہی ہے کافر کے لیے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ جنرلائز ہے، اس کو اپنا ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے اور یہ سوچے کہ یہ حالت میری انڈیویجولی بیسس پر اور بینگ امت ہماری حالت یہ کیسے بن گئی۔ اللہ کہتا ہے ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ اور بے شک اللہ تعالی نہیں بدلتا ہے نعمت کو انعمها علی قوم، جب وہ کسی قوم کو نعمت دے دیتا ہے۔ اللہ کی یہ عادت نہیں ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو کوئی نعمت دے تو نعمت ان سے واپس لے لے، اللہ لینا نہیں چاہتا۔ اللہ نے دے دی۔ مغیر نعمت، مغیر کا معنی بدلنا، چینج کرنا۔ اللہ نے جب کسی کو نعمت دے دی، اللہ کہہ رہا ہے مغیر نعمتا انعمها علی قوم، جب ہم کسی قوم کو نعمت دے دیتے ہیں، ہماری عادت نہیں ہے، ہماری یہ شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو نعمت دینے کے بعد نعمت کو لے لیں، نعمت کو بدل دیں۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل لیتے ہم نعمت لیتے نہیں ہیں، لیکن جب وہ خود بدعمالیاں کریں، بدکاریاں کریں، نافرمانیاں کریں، اللہ کی نعمت کا شکرانہ نہ کریں، ناشکری کریں، تو جو اللہ نے نعمت دی ہوتی ہے اللہ واپس لے لیتا ہے۔ ایک وقت کیا تھا کہ مسلمان جہاں جہاں قدم رکھتے تھے مسلمانوں کو اللہ رب العزت فتح و نصرت عطا فرماتا تھا۔ علامہ اقبال کا کبھی شکوہ پڑھی اور جواب شکوہ پڑھی، آپ کی اگر آپ کو اردو آتی ہے یا اردو سے ذوق ہے تو اقبال کا جب آپ شکوہ پڑھیں گے اور جواب شکوہ پڑھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اقبال نے شکوے میں یہی لکھا کہ مسلمان آج کا کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان یہی کہہ رہا ہے نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی یہ شکوہ ہے کہ ہم طرفدار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، معاذ اللہ۔ اقبال نے شکوہ لکھا تو اقبال یہ کہہ رہے تھے کہ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے طاقت میں ہم ہیں، عمرے کرنے بہت جاتے ہیں، حج کرنے ہر سال جاتے ہیں، پورا حرم ہماری عبادت گزاروں سے بھرا ہوا ہے، ہر لمحے طواف چلتا رہتا ہے، پھر بھی مار پڑتی ہے تو ہمیں پڑتی ہے، پھر بھی ذلت میں ہے تو ہم ہیں۔ تو اقبال نے شکوے میں کہا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی یہ شکوہ ہے کہ ہم طرفدار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ پھر جواب شکوہ میں کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ کیا کہتا بندے سے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ اگر اللہ رب العزت نے ان کو فتح یاب کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سے، اگر اللہ نے بیت المقدس عطا فرمایا تھا، محمود غزنوی کو اللہ نے فتح یاب کیا تھا، سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے قسطنطنیہ کو، جو آج کا ترکی ہے، جو آج کا استنبول ہے، اس کو فتح کروایا تو سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کبھی پڑھیے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کے توکل کو، کہ وہ استنبول جس کا نام پہلے اسلام بول تھا اور اسلام بول بگڑتے بگڑتے استنبول بن گیا، اس کے 3 طرف پانی ہے اور ایک طرف یہ خشکی کا راستہ ہے، 3 طرف، کبھی اللہ آپ کو جانا نصیب فرمائے استنبول، 3 طرف اس کے پانی ہے، ایک خشکی کا راستہ ہے، اور ایک خشکی کے راستے پر عیسائیوں نے بہت زیادہ فوج بٹھائی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا تو اس کے مجاہد کے لیے، اس لشکر کے لیے جنت کی بشارت۔ تو کئی مرتبہ قسطنطنیہ پر حملے کیے گئے، قسطنطنیہ جو موجودہ ٹرکی ہے، قسطنطنیہ پر بے شمار مرتبہ حملے کیے گئے، کئی بڑے بڑے مجاہدین نے حملے کیے، لیکن فتح نہیں ملی۔ اللہ رب العزت نے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں فتح لکھی ہوئی تھی، مستقل مزاجی سے لگے رہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو ایک مجاہد ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت۔ جب میرے نبی نے فرما دیا ہے تو پتہ ہے کہ یہ جگہ فتح ہونی ہے، اور اللہ کرے وہ
مجاہد ہمیں بنا دے جن کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ پر توکل کیا تھا، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا تھا، پھر وہ جہاں جہاں قدم رکھتے تھے اللہ فتح عطا فرماتا تھا۔ ہم کیا ہیں؟ اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا، ہم فرقوں میں بڑھ گئے، ہم ذات پاتوں میں بڑھ گئے، ہماری مسجدیں الگ ہیں، ہماری محرابیں الگ ہیں، ہمارے علاقے الگ ہیں، ہماری ذاتیں الگ ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، کہا اسلام کی کوئی سرحد نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی سرحد نہیں ہے، یہ ساری دنیا اللہ کی ہے اور ساری دنیا ہماری ہے۔ جب مسلمان اپنے آپ کو سرحدوں میں بانٹ لیں گے کہ یہ ہندوستان کا مسلمان، یہ انڈیا کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ تو بنگلہ دیش کا ہے، ارے نہیں نہیں جناب یہ تو سعودی عرب کا ہے، نہیں نہیں یہ تو فلسطین کا ہے۔ مسلمانوں کا کلمہ ایک، مسلمانوں کا دین ایک، مسلمانوں کا قرآن ایک، لیکن کیا ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں۔ وہ انڈیا کا ہے، کوئی پاکستان کا ہے، سب بھائی ہمارے بھائی۔ اقبال نے کیا کہا تھا جواب شکوہ، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا خدا، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ہم ایک نہیں ہیں، باقی سب چیزیں ہماری ایک۔ تو کیا فرمایا اللہ نے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو نعمت دینے کے بعد اس سے نعمت لے لے، یہاں تک کہ قوم اپنے حالت کو خود بدل دے گی تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت واپس لے لے گا۔ اس پر کسی نے شعر بھی کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ یہ سب کچھ خود ٹھیک نہیں ہوگا، انڈیویجول بیسس پر ہمیں صحیح ہونا پڑے گا۔ ہر بندہ اپنی ذات کے اندر فنکار آدمی ہے، کوئی یہ کہے کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، مولوی ہوں، اچھے علماء بھی ہیں، اچھے صوفیاء بھی ہیں، لیکن ہر بندہ اس زمانے کے اندر، وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے، ہے تو تھوڑا سا عامیانہ جملہ، وہ کہتے تھے اس زمانے کے اندر شریف آدمی وہ ہے جس کو موقع نہیں مل رہا ہے، موقع دے کے دیکھیے پھر دیکھیں کیسا لگاتا ہے چوکا وہ۔ اللہ اکبر۔ موقع، اب ایک آدمی ہے جس کو کبھی کسی نے رشوت کی آفر ہی نہیں کی، وہ کہ اللہ کا شکر ہے کبھی کہ تمہارے بھائی نے رشوت ہی نہیں لی ہے۔ اب تجھے کسی نے رشوت دی نہیں، کوئی دے آفر کرے تو تمہیں پتہ لگے کہ رشوت کو منع کیسے کرتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے، شریف وہ بنا ہوا جس کو موقع نہیں مل رہا۔ تو اس وجہ سے بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم، ہم کریکٹر لیس ہو چکے ہیں۔ جب ہم کردار والے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہمارا دنیا میں غلبہ نہیں ہے۔ تو وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں ہمیشہ۔ کیا دعا کریں؟ ایک دعا ہمیشہ مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے بچائے۔ کس سے بچائے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک یا منعم، الہی جو نعمت تو نے ہمیں عطا کر دی۔ دیکھیں اللہ نے آپ کو گھر دے دیا، آپ کو اولاد دے دی، آپ کو دولت دے دی، آپ کی اچھی نوکری ہے، یہ ساری نعمت ہے نا۔ آپ کے پاس صحت ہے، چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اچھی طرح سانس لے سکتے ہیں، ہر غذا کھا سکتے ہیں، یہ نعمت ہے نا۔ ایک لمحے کو سوچو کہ آپ کی آنکھیں کمزور ہو جائیں، ایک لمحے کو سوچو کہ آپ کے ہاتھ کام کرنا بند کر دیں، ایک لمحے کو سوچو کہ جو جاب چل رہی ہے وہ اگلے ہفتے ختم ہو جائے، خدا نہ کرے۔ ایک لمحے کو سوچو جو 4-5 اسٹور آپ نے لیے وہ چلا رہے وہ ختم ہو جائیں، کیا کرو گے آپ؟ تو یہ نعمت ہے نا اللہ کی۔ تو اللہ سے دعا کرو اللہ اپنی ہر نعمت پر ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے۔ اور ہم کیا کیا نعمتیں اس نے دی ہیں تو وہ جملہ دعا میں ایڈ کر لو کہ اللہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ تو ہی کہتا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے کہ تو نے ہم پر کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ جن نعمتوں کو ہم جانتے ہیں، جن نعمتوں کو نہیں جانتے، تیری ہر نعمت پر شکر کرتے ہیں، ہمارے شکر کی وجہ سے ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما۔ اور مالک کریم ہمیں ناشکری سے بچا، اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کر دی ہیں ان کے چھن جانے سے، ان کے سلب ہو جانے سے، ان کے ضائع ہو جانے سے الہی اپنا کرم کر، اپنے فضل کر کے ہمیں اپنی پناہ، اپنی امان عطا فرما۔ جو نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں۔ آخری آیت ہے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، اور ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے آل فرعون کی، دوبارہ اسی طرح کی آیت ہے۔
والذین من قبلہم، اور جیسا کہ ان سے پہلے والوں کی عادت تھی، کذبوا بآیات ربہم فاہلکناہم بذنوبہم، کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فاہلکناہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وکل کانوا ظالمین، اور وہ تمام کے تمام جو لوگ تھے اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والے، دین کے انکار کرنے والے، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اللہ ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا نصیب فرمائے۔ ہم اللہ کی ہر نعمت پر شکر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ تصور کیجئے اپنے اوپر برسنے والی ساری نعمتوں کا اور کہیے الحمدللہ، زور سے کہیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے، کیونکہ اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمت پر تم شکر کرو گے تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا میں، ولئن کفرتم، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے شاکرین میں رکھے، اپنے صالحین میں رکھے، اپنے محبین میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين زادها الله شرفا وتعظيما، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل لنا موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك يا منعم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذلة المشركين والظالمين والغاصبين، اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی ہمارے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس درس میں اللہ کا فضل ہے، شکر ہے، احسان ہے کہ ہم نے 9 سپارے اللہ کا فضل ہے مکمل کیے۔ اگر اس میں کہیں غلطی ہے تو یقیناً وہ میری کوتاہی ہے، وہ میرا فالٹ ہے، وہ میری کم عقلی ہے، وہ میری کم علمی ہے۔ الہی اگر کہیں غلطی ہوئی تو میں اقرار کرتا ہوں کہ وہ میری غلطی ہے، میری کوتاہی ہے، میری کم عقلی ہے، میری کم علمی ہے، میری نادانی ہے۔ الہی میری خطاؤں کو درگزر فرما، اور جو حق بیان کیا ہے، جو قرآن کی مراد ہے، جو حدیث کی مراد ہے، جو حق بیان کیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں مالک، وہ تیری عطا ہے، تیری نعمت ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ الہی جو حق بیان کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ الہی اپنے کرم کے صدقہ، قرآن شفا بھی ہے، تیرا قرآن کہتا ہے شفاء و رحمت للمؤمنین، کہ یہ قرآن شفا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کی آیت آیت کے صدقے سے ہمارے گھروں میں، اسپتالوں میں، یہ جو بھائی آئے ہوئے ان میں جو بیمار ہیں صحت کامل عطا فرما یا رب العالمین، ہر بیماری سے شفائے کامل عطا فرما۔ قرآن کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرما، ہماری نسلوں کو قرآن پر چلنے والا بنا، قرآن کے احکامات کو سمجھنے والا بنا، حلال و حرام کی ہمیں تمیز و شعور عطا فرما، ہمارے حلال میں برکت عطا فرما، حرام کے لقمے سے بھی ہمیں بچانے والا بنا دے۔ الہی اپنے کرم کا صدقہ ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما، ہمارے ماں باپ میں سے جو انتقال کر گئے یا رب العالمین ہمارے ان ماں باپ کی مغفرت فرما، یا رب العالمین جو ہمارے والدین میں سے حیات ہیں ان کا درازی عمر بالخیر عطا فرما، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دے، ہماری نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرما، عالم باعمل پیدا فرما، تیرے دین کے سچے سچے خادم پیدا فرما۔ جتنے میرے بھائی آج کے اس درس میں شامل ہیں سب کی عزتوں میں اضافہ فرما، سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرما، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، سب کی گھر کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے امیگریشن کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں الہی
تو مسبب الاسباب ہے، تیرے حبیب کا صدقہ، حبیب لبیب کا صدقہ یا رب العالمین، اس قرآن کی عظمت کا واسطہ جس کا جو کام اٹکا ہوا ہے خیر کے ساتھ تکمیل تک پہنچے، سب کی پریشانیاں دور کر دے، سب کی مصیبتیں دور کر دے، سب کی بیماریاں دور کر دے۔ الہی حرم کے راستے کھل گئے ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ آج وہ مدینے گیا، آج وہ عمرہ کر رہا ہے، الہی جلد سے جلد کرم فرما دے کہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ آئندہ ہفتے ہم مدینے جا رہے ہیں، ہم مکے جا رہے ہیں، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے۔ ہماری علی الوانا صاحب خرم بھائی کے ایک عربی دوست ہیں، وہ ایک حادثے کے اندر انتقال کر گئے، الہی ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے ڈاکٹر نعیم صاحب کے بھائی بیمار ہیں، الہی صحت کامل عطا فرما۔ جو بھائی دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، سب کے ناموں سے حالوں سے تو واقف ہے، اے اللہ سب پر اپنا کرم خاص نازل فرما۔ یہ 9 سپارے درس میں مکمل ہو گئے ہیں بحمد اللہ، 21 سپارے بچے ہیں۔ مالک کریم اس درس میں پورا قرآن مکمل کرنا ہمیں نصیب فرما۔ قرآن کے ذریعے سے دنیا میں، قبر میں، حشر میں ہمیں عزتیں، برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ میرے مولا زندہ رکھ شان کے ساتھ موت آئے مسجد نبوی میں، آقا کے قدموں میں، رمضان میں، ایمان کے ساتھ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دمی واپسی ہو یا اللہ لپر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔